ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نلبری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ گلی گلی نگر نگر حضور علیہ السلام دی آمد دے جشن منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے رب دی نعمت دا چرچا کرو، اپنے رب دی نعمت دا چرچا کرو۔ چرچا کس طرح کرو؟ اے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دسا۔ تو محترم سامعین کرام، علماء کرام نے کتابوں کے اندر درج فرمایا ہے کہ شریعت کے دائرے کے وچ رہ کے جس طرح چرچا کرو، جس طرح خوشی مناؤ، جائز ہی جائز ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لگاں گا، چھوٹا یہ واقعہ عرض کر کے پھر اجازت چاہاں گا۔ جیڑے حضور علیہ السلام دی آمد تے خوشی مناتے نے، حضور علیہ السلام دی آمد تے جشن مناتے نے، انہاں نے انعام کی ملتا ہے، انہاں تے کرم کی ملتا ہے۔ ایک واقعہ علماء کرام نے کتابہ کے اندر درج فرمایا ہے کہ کاموں کی منڈی کے اندر ایک بابا جس کا نام ہے صوفی عبدالحمید، اپنے گھرانے دا بڑا امیر ترین بندہ، سفید داڑھی ہے بابے دی، لیکن جب 12 ربیع الاول شریف آتا ہے تو بڑی خوشی دے نال جھومتے حضور آقا امام الانبیاء دی خوشی دے وچ بازاراں نو سجاندا ہے، گلیاں سجاندا ہے، اپنے گھر سجاندا ہے۔ ایک سال جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، اس بابے نے بازار سجانے شروع کر دیتے۔ چوک دے اندر بابے نے 2 کھمبے لا کے اتے حضور علیہ السلام کا گنبد رکھنا۔ ایک کھمبے دے قابلے بابے نے کس لے، دوسرے کھمبے دے ران دے آئے، پہلے دے کس لیا، دوسرے دے رہن دے آئے۔ تو بیٹیاں نے کہا، پترہ نے کہا کہ بابا جی ہنیری آ رہی ہے، تو انہیں کرو ایک دفعہ تھلے لے آؤ، ہنیری گزر جاوے پھر کس لینا۔ اس بابے نے کہا کہ پتر بس میں کس کے تھلے اترن لگا ہاں۔ بابا والے اتے ہی بیٹھا ہے تو ہنیر آ گیا، ہنیری چلی، طوفان آیا، اور دوسرا کھمبا جن دے قابلے کسن والے رن دے آئے، وہ کھمبا چلا اور بابے دی لات تے وجہ، بابے دی لات ٹوٹ گئی، چورو چور ہو گئی۔ بیٹا نے اٹھایا، لے گئے ہسپتال دے اندر، ڈاکٹرہ نے چیک کیتا، چیک کر کے ڈاکٹرہ نے کہا کہ اس بابے دی لات کٹنی پڑے گی، بابے دی لات کٹنی پڑے گی۔ دوسرے روز ڈاکٹرہ نے کہا کہ اگر آج رات نہ کٹی تو صبح کینسر دی علامت بن جاوے گی۔ سارے بیٹے اکٹھے ہو کے بابے نے کہنے لگے کہ بابا انہیں اجازت دیو تو آنی لات کٹوائیے۔ بابے نے کہا کہ پترو ایک دفعہ میں نے گھر لے چلو، میرے کمرے میں لے چلو، کہ صبح اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ وہ کہنے لگے بابا اگر تو رات ہی گزارنی ہے تو ایک ہسپتال دے اندر گزار لے۔ تو بابے نے کہا کہ نہیں، جتھے میں حضور دا روزہ لایا ہوا ہے نا اپنے کمرے میں، اوتھے لے چلو۔ میرے بھائی
بیٹیاں نے باپ نو اٹھایا گھر دے اندر لے کے آ گئے گھر دے اندر کمرے دے اندر لٹا دیتا بابے نے کہا پتروں میں نو وضو کرا دیو بیٹیاں نے وضو کرا دیتا بابے نے آکھیا کہ پتر ہن چلے جاؤ دروازہ بند کر دیو ایک بیٹا پوچھن لگا بابا جی کی کرنا ہے بابے نے فرمایا میں مدینے والے مصطفیٰ دے نال گل کرنی ہے بابے نے حضور علیہ السلام کی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا رو کے عرض کرتا ہے اے مدینے دے تاجدارا اگر آج میری لات کٹی گئی تو منکران نے تانے دینے نے انہاں منکران نے میڑے مارنے نے کہ ویکھو سنتی اے جڑے نے بدعتی نے شرک کر دینے کفر کر دینے اے حضور دا میلاد منانا جائز نہیں ویکھو شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دی لت بن دیتے یا رسول اللہ انہاں منکران تانے مارنے نے آج میرے حال تے کرم کر دیو آج میرے حال تے رحم کر دیو بس بابا درود پاک پڑھدا سو گیا بابے دی آنکھ لگ گئی خواب دے اندر مدینے دا تاجدار تشریف لے آیا سبحان اللہ خواب دے اندر مدینے دے تاجدار آ گئے میرے آقا امام الانبیاء نے تشریف لے آ کے بابے نو سینے نہ لگایا رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آج تسی نہ کرم فرما دے تو ساری زندگی نہ منکران میڑے مارنے سے میرے آقا نے فرمایا غلام کیوں پریشان ہے اسی لج پالے بے لجے نہیں آئے اسی لج پالے تو یاد کیتا ہے میں کرم فرما دیتا ہے میرے آقا امام الانبیاء نے او دی لات تے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیرا ہڈیاں اٹھنیاں شروع ہو گئیاں میرے آقا امام الانبیاء نے لعاب دہن لگایا لعاب دہن لگایا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ علماء ٹرتے وکھا چیک کر غلام چل پیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرے آقا امام الانبیاء چلے گئے جدو صبح ہوئی بابا خود اٹھ کے دروازہ کھولا بیٹے حیران رہ گئے کہ ابا جی یہ کی ہویا اے اکسرے چیک کرو تھوڑی تے امید ہی نہیں سی لت بنن دی ڈاکٹرہ نے جواب دے دیتا باپ کہنے لگا بیٹا تنو قیانہ رات مدینے والے دے نال گل کرنی ہے بابے نے مدینے والے منہ کر کے فرمایا صدا وصدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ صدا وصدا صدا وصدا روے تیرا صدا وصدا روے تیرا دوارا آیا رسول اللہ چٹھے ہندے غنی پاتا گزارا آیا اللہ تعالیٰ حضری قبول فرمائے آمین و معلوم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قاری محمد